معزز سامعین، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے گرد و نواح کئی طرح کی مجلسیں، محفلیں، ریلیاں، سجاوٹ بناوٹ اور بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے حامی ہیں اور کچھ لوگ اس کام سے دور ہیں۔ اس پر اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی تھیں۔ تو یہ ایک عمل ہے اور ایک مہینے کے ساتھ خاص عمل ہے، اور اس کے بارے میں ایک سبب بیان کیا جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مہینہ ربیع الاول کا، اور کام ریلی، جلسہ اور جلوس۔ تو ہمیں یہ کام کرنے میں کون سی چیز مانے ہے، کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں؟ تو ایسی بات نہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ محبت رسول اساس ہے، محبت رسول اساس ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، دنیا جہان کے نیکی اور عمل کر لے، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، دنیا میں کوئی شخص جب یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا نبی مان کے، رسول مان کے کوئی محبت نہ کرے۔ اور محبت کیسی کہ ساری کائنات، اولاد، والدین، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ اگر کسی شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ اپنے جان سے بھی زیادہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، مومن کہلوانے کے لائق ہی نہیں۔ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات تو ہے نہیں کہ ایک گروہ یہ افعال سر انجام دیتا ہے اور ایک گروہ نہیں دیتا۔ جو یہ افعال سر انجام نہیں دیتا، کیا اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر محبت رسول نہ ہوتی، کلمہ نہ ہوتا، اسلام نہ ہوتا، دین نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا۔ اور محبت کی وجہ سے ہی یہ کام ہم نہیں کرتے کہ ہمیں محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے، محبت کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس کی بات ماننا ضروری ہے، اور جس سے محبت کی جائے بات نہ مانی جائے، محبت کا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، حقیقی محبت نہیں ہے۔ یہاں محبت میں نقص ہے، کمی ہے کہ جب بات نہ مانی جائے، اطاعت نہ کی جائے، فرما بردار نہ ہوا جائے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے، اور محب کو محبوب کی ادائیں پسند ہوتی ہیں۔ وہ محب محب نہیں ہو سکتا جسے محبوب کی اداؤں سے پیار نہ ہو، اور جسے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری سے اس کا دل اکتاہٹ محسوس کرے اور وہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرے، اس کی محبت ناقص ہے، وہ ان کی اداؤں سے دور ہے۔ وہ کیسا محب ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہم سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں نا،
دعویٰ تو سب کا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کرنا کیا ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کر لو۔ اور اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا صرف دعوے دار ہے جو مطیع نہیں، حتیٰ کہ جو اتباع رسول کے اوپر نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کی بھی ویسی محبت، وہ دعوے دار ہے۔ کرنے کی وفا اور ہے، کہنے کی وفا اور ہے۔ فاتبعونی، میری اتباع کر لو، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرنا ہے، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرنا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اعزاز بھی دے گا۔ تم محب رسول ہو، اللہ کے محبت کرنے والے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ تم سے بھی محبت فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہدایت کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے۔ سورہ حجرات آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت یافتہ کب بنو گے؟ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو گے۔ قرآن مجید کے اندر تو اتباع اور اطاعت کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، تفصیلی خطبات آپ اس پر بھی سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کس قدر حکم اللہ نے قرآن اور سنت کے اندر دیا ہے۔ میں آج جو گزارش کرنا چاہتا ہوں اس عمل کے حوالے سے کہ یہ عمل اطاعت رسول کے مطابق ہے، متبع رسول کے مطابق ہے، اور محبت رسول میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے تو بطور قضا ہم ادا کریں، جو گزر گیا معافی مانگے، نہیں آتا تو پھر ہم سے ضد نہ کی جائے، بلکہ ہماری محبت کو ہی اصل محبت تصور کیا جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی اطاعت ان 6 طرح سے پوری ہونی چاہیے، میں اختصاراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 6 طرح سے کوئی ایک عمل لے لیں آپ، چاہے وہ عید میلاد کا ہو، چاہے وہ قل تیجا ساتواں ہو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی اور نیکی کا کام ہو یا بدی کا کام ہو، آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سنت کے مطابق کیسے ہے؟ 6 طرح سے سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر تو اس عمل کو کسی سبب کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تو وہ سبب ہوگا تو یہ عمل ہوگا، اور اس عمل کو اگر عام رکھا گیا ہے آپ اس کو اپنی طرف سے کسی سبب کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ ان دونوں باتوں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلا، سورج گرہن لگتا ہے تو نماز خسوف ہے، اگر کوئی شخص آج ابھی نماز خسوف پڑھ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نبی سے تو ثابت ہے پڑھنا، سنت سے کیا ہے؟ نماز خسوف و کسوف سنت سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، صحابہ نے پڑھی ہے۔ آج اگر آپ پڑھیں تو کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک سبب کے ساتھ ملا کے پڑھی ہے۔ جب سورج کو گرہن لگے گا صلاۃ خسوف ہوگی، سورج کو گرہن نہیں لگے گا صلاۃ خسوف نہیں ہے۔ ایک عمل اندازہ لگائیے ہے سنت سے ثابت، لیکن اس کا ایک سبب بھی ہے۔ جب اس سبب وہ سبب نہیں ہوگا، آپ وہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل نبی کریم نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی وہ سنت نہیں بن رہا، اپنے اعمال کا بھی جائزہ لے لیجیے۔ اور اس کی دوسری جو بات میں نے دوسرا نقطہ بیان کیا، عمل عام ہے، آپ اپنی طرف سے سبب میں لا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھتے تھے، روز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سنت ہے، ثابت ہے۔ آپ نہیں پڑھتے، عام حالات میں خیال نہیں رکھتے، ایک دن آج آپ تہجد پڑھیں، آج میں تہجد پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ آج جمعہ ہے اور جمعے والے دن تہجد پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اب تہجد تو آپ نے پڑھی،
آپ نے جمعے کو بھی پڑھی، جمعرات کو بھی پڑھی، ہفتہ اتوار سوموار پیر منگل کو بھی پڑھی، لیکن یہ شخص کہتا ہے جمعے کو پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ہے، تو اس کا یہ عمل سنت کے کیا ہو جائے گا؟ مخالف۔ رجب کی 27ویں رات ہے، میں رات کو کھڑا ہوتا ہوں، قیام کرتا ہوں، قیام تو ثابت ہے، نبی علیہ السلام راتوں کو جاگے ہیں، ثابت ہے، آپ نے تہجد پڑھی، قیام اللیل کیا، ثابت ہے، لیکن اس لیے کیا کہ آج کی رات مجھے معراج ہوئی اور رجب کی 27ویں رات کو کیا، یہ محتاج دلیل ہے۔ اگر اس سبب کے ساتھ میں اپنی طرف سے جوڑوں گا تو وہ عمل سنت نہیں کیا بن جائے گا؟ بدعت۔ تو کوئی بھی کام آپ نے جلوس نکالا، اس لیے نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، سبب ملا دیا نا، اس سبب کی وجہ سے نکالا کہ آج ولادت رسول ہے، تو آپ کو دلیل دینا پڑے گی کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن کا کوئی ایک فنکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قول و فعل سے اور آپ کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے تو سنت ہے، ثابت نہیں ہے تو پھر اب کر کے دکھائیں۔ دوسری چیز ہے جنس بھی وہی ہونی چاہیے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ اگر کسی عمل کی جنس مقرر نہیں کی ہے، اپنی طرف سے جنس مقرر کرنا بھی سنت نہیں۔ یہ وہ کام بتا رہا ہوں جو سنت سے ثابت بھی ہے، لیکن ساتھ سبب کے آگے پیچھے ہونے سے بندہ اتباع سے نکل جاتا ہے، چاہے جائے کہ پوری عمارت ہی نہیں ہو، ڈھانچہ ہی نیا ہو۔ اب دیکھیں جی، قربانی آپ کرتے ہیں، قربانی اس میں آپ کیا ذبح کرتے ہیں؟ بھیڑ، دمبا، بکرا بکری، بقر اور اونٹ۔ اگر ایک شخص گھوڑے کی قربانی دے، آپ نے بیل خریدا، آپ کو ملا 3 لاکھ کا، مجھے گھوڑا ملا 5 لاکھ کا، میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ سے 2 لاکھ کا زیادہ لیا، کیوں نہیں ہوگی؟ دن بھی وہی، ذوالحجہ کی 10 تاریخ، مہینہ بھی وہی، ماہ ذوالحج، حکم بھی وہی، فصل لربک وانحر، قربانی بھی کر رہا ہوں، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو کر رہا ہوں، مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، حکم بھی ہے، خون بھی بہا رہا ہوں، گردن پہ چھری بھی چلا رہا ہوں، گوشت بھی ہے، لیکن جنس وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی میری قربانی ہو جائے گی۔ پھر یہاں بھی آپ مجھے یہ جنس نکال کے دکھائیں، بیل کی، ٹانگے کی، گاڑی کی، کس چیز کا جلوس نکلا تھا؟ جب تک شریعت نے جنس مقرر کی ہے، جنس سے ہٹنا عمل وہی کرے، اتباع نہیں ہے۔ اتباع کے لیے ضروری ہے جنس بھی وہی ہو جو شریعت نے مقرر کی، یعنی آپ نے پوری طرح سے مکمل شریعت کا پابند بننا ہے اور مطیع و فرما بردار بننا ہے۔ اب کیفیت، اگر کسی عمل کی کیفیت شریعت نے بیان کی، آپ نے بھی کیفیت وہی ادا کرنی ہے۔ اگر کیفیت وہ نہیں ہوگی، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول اور وہ سنت بن سکتا ہے، کیفیت بھی وہی۔ مثال کے طور پہ نماز کی کیا کیفیت ہے؟ پہلے آپ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، اور پھر سمیع اللہ اور اس کے بعد سجدہ۔ اگر ایک آدمی آئے، اقیم الصلاۃ کے حکم کو مانے، مسجد میں آئے، با جماعت ادا کرے، لیکن کیفیت اس کی اپنی، وہ آتے ہی سب سے پہلے سجدے میں گر جائے، میں نے کھڑا نہیں ہونا، میری نیت اچھی ہے۔ کیا نیت اچھی ہے؟ میں سب سے پہلے رب کے در پہ جا کے مچھانی رکھنا چاہتا ہوں، جھکنا چاہتا ہوں، عاجزی انکساری کی انتہا کرنا چاہتا ہوں، رب کو وہاں پکارنا چاہتا ہوں، پھر رکوع کروں گا، پھر اٹھوں گا۔ نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ سجدے پورے کیے، رکوع پورا کیا، قیام پورا کیا، نماز میں جو بتایا ہوا سبق تھا وہ سبق پورا پڑا۔ آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی، نماز میں کمی کیا ہے؟ کیفیت، حیت وہ نہیں ہے جو اس عمل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر عمل کیا کیفیت ویسی نہیں تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ آج ہمیں بھی اس دن کی کوئی کیفیت بتلا دیجیے، پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اختتام کس پہ ہوگا، ابتدا کس سے ہوگی، جلسہ پہلے رکھیں یا جلوس، ریلی پہلے نکالی جائے کہ کھیر بعد میں کھائی جائے؟
کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا بعد میں کرنا ہے، یہ کیفیت خدا را ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے اور صحابہ کے طریقے سے لا کے دکھائیے، تو یہ اتباع ہو جائے گی۔ ہم بھی کریں گے، جو ادا نہ ہو سکی ہم قضا کر لیں گے، آئندہ وقت پہ ادا کریں گے، لیکن اگر ثابت نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین بن سکتا ہے۔ آپ بے شک ثواب سمجھ کے کرتے رہیں، آپ کو کس نے روکا؟ کیفیت وضو ایک شخص کرنے کے لیے مسجد میں آیا، پہلے پاؤں دھو لیے کہ چل کے آیا ہوں، پاؤں میں دھول مٹی زیادہ ہے، پہلے پاؤں دھو لیے، پھر مسح کر لیا، پھر ہاتھ اور منہ دھو لیے، وضو ہو گیا؟ سارے اعضاء اس نے دھوئے، بلکہ پورا شاور کے نیچے کھڑا ہو کے نہا لیا کہ بدن کی ایک جگہ بھی خشک نہیں ہے، رگڑ رگڑ کے نہا چکا ہوں، کیا وضو ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیفیت وہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ تو کیفیت بھی وہی ہوگی تو عمل قبول ہوگا، کیفیت اگر وہ نہیں ہے تو عمل قبول نہیں۔ مقدار بھی اتنی ہوگی جتنی شریعت نے مقرر کی۔ اگر کسی عمل کی مقدار مقرر ہے، اب ہے کہ آپ سبحان اللہ دن کو جتنی بار مرضی پڑھے، آپ کی مرضی، مقدار مقرر نہیں کی۔ ایک ہے مقدار مقرر کر دی ہے، اس مقدار میں معمولی سا اضافہ اور کمی یہ سنت سے کیا کر دے گی؟ ہٹا دے گی۔ اب ایک آدمی آتا ہے، مسجد کے اندر آیا، فجر کی نماز کا وقت ہے، اس نے لمبا قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، 2 رکعتیں پڑھ لی، ذہن میں خیال آیا یہ حاجی صاحب، یہ بابا جی، یہ فلانا یا فلانا، یہ 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں، میں گنہگار آدمی ہوں، ثواب زیادہ کمانا چاہتا ہوں، میں 4 پڑھوں گا، ہو جائے گی؟ کون سا گناہ کیا اس نے تو کوئی نعرے نہیں مارے، ہلڑ بازی نہیں کی، شور شرابہ نہیں کیا، قیام کیا، رکوع کیے، سجدہ کیے، تسبیحات پڑھی، فاتحہ شریف پڑھی، قرآن کی آیات پڑھی، ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو بدی کا ہو، سارے کام نیکی والے ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، رکوع و سجدوں میں ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن ہم کہیں گے نہیں نہیں نہیں، رکعات کی مقدار 2 کی تھی، مقدار میں اضافہ کرنے والا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ عمل، وہ ہمیں یہاں بھی مقدار دکھا دو، یہاں بھی کوئی ایسی چیز دکھا دی۔ مقدار میں نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، اچھا کام اگر میں بڑھ چڑھ کے کروں وہ نیکی نہیں بن سکتا۔ ثواب اگر آج جمعے کی میں 2 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھا دوں، آپ پڑھیں گے؟ اگر میں کہوں 6 فرض پڑھاتا ہوں، پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اور کوئی گالیاں تو نہیں دوں گا، قرآن پڑھوں گا، رکوع سجدے اضافی کرواؤں گا، آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ مقدار کتنی مقرر ہے۔ آپ کو تیسری کی اجازت، میں کھڑا ہو گیا 2 کے بعد، پیچھے سے آواز شروع ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ، بھول گئے ہو، اضافہ کر رہے ہو، تسبیحات شروع ہو جائیں گی، لقمہ شروع ہو جائے گا۔ اب کوئی پیچھے مڑ کے کہے کون سا میں نے گناہ کر لیا، اچھا ہی تو کام کر رہا ہوں، قیام ہی تو ہے، اٹھو، تھکے ہوئے ہو، آپ کہیں گے اپنے عقل پہ ماتم کرو۔ تو یہاں بھی جو مقدار شریعت نے مقرر کی ہے اس میں اضافے کی گنجائش، اور اگر کوئی ایک پڑھ دے پھر بھی گنجائش، کمی کی بھی گنجائش۔ اچھا، زمانہ اگر کسی عمل کے ساتھ شریعت نے ایک وقت مقرر کیا ہے تو اسی وقت میں ہوگا، اس وقت کے علاوہ کریں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور کسی عمل کو اپنی طرف سے کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیں گے، ایک ہے اپنی روٹین کے لیے، ایک ہے آپ خود خاص کر کے اس میں ثواب زیادہ ہے، پھر بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اٹھا، کہتا ہے میری کاروباری مصروفیات زیادہ ہیں، ابھی میرے پاس فرصت کے دن ہیں اور رش بھی کم ہوگا بیت اللہ میں حج کراتا ہوں، ہو جائے گا؟ کوئی حاجی بن کے آ سکتا ہے؟ آپ کہیں گے حاجی صاحب آئے ہو حج کر کے؟ عمرہ تو ہو سکتا ہے لیکن حج ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس نے جا کے طواف بھی کیا، سعی بھی کی، یہ سارے کام کر کے آیا، لیکن آپ نے کہا حج نہیں ہوا۔ کیوں؟ حج کا تعلق ذوالحج کے مہینے کے ساتھ ہے، اگر ربیع الاول میں کوئی حج کرے تو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں؟
اس عمل کے لیے وقت اللہ نے رکھا ہے، اس عمل کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ وقت۔ آپ نے اسی وقت میں کرنا ہے، اس وقت کے علاوہ کریں گے تو آپ کا وہ عمل قبول نہیں۔ آپ قربانی کرتے ہیں، ذو الحج کا مہینہ ہے، ذو الحج کا مہینہ، تاریخ بھی 10ویں، دن بھی قربانی کا، لیکن ابھی نماز سے پہلے ہی آپ نے کر لی، قربانی ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ گوشت تو ہو سکتا ہے، قربانی کیوں؟ شریعت کی پابندی کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے حکم پر عمل کیا، دن بھی وہی جس دن نبی علیہ السلام نے ذبح کیا، ذبح کا عمل بھی وہی، اور جنس بھی وہی، جانور بھی بقر، ساری چیزیں موجود ہیں، صرف وقت کے اندر تھوڑا سا پہلے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر گیا تاکہ نماز پڑھ کے آؤں، گوشت تیار ہو، دن میں عید منائیں گے تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ کیوں؟ وہ سنت رسول کے مطابق نہیں۔ ہم نے بھی وقت مقرر کر لیا، ربیع الاول کا مہینہ ہو، تاریخ 12 ہو، اس 12 میں یہ عمل ہو، یہ عمل ہم بھی کریں گے، یہ وقت اور یہ مہینہ ہمیں قرآن اور سنت سے ثابت کر دیں۔ جب جس عمل کو اللہ نے وقت کے ساتھ خاص کیا، آپ وہ بتا دیجئے کہ یہ وقت شریعت نے مقرر کیا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، اور یہ وقت شریعت کا مقرر کرتا ہے 12 تاریخ، پھر ہم بھی کریں۔ ہمارے نزدیک سیرت النبی کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے، اور ہم اسے بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ جو یہ کہتا ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو سیرت ہونی چاہیے، بس نہیں، سیرت کو اس کے ساتھ خاص کرنا ضروری نہیں۔ ایک ہے معاشرے کے اندر ان دنوں کو چیز چل رہی ہے، آپ اس کی تردید کر رہے ہیں۔ سیرت تو آپ کی لیل و نہار اور زندگی کے ہر حصے میں شامل ہے اور ہر مہینے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ ربیع الاول میں خاص ہو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو جو زمانہ شریعت نے مقرر کیا اسی زمانے میں وہ عمل ہونا ضروری ہے، تب اتباع ہوگی۔ عمل نبی کی سنت کے مطابق صرف زمانے میں چینجنگ آ گئی، عمل قبول نہیں ہے، تو یہاں ہمیں زمانہ لے کے دکھائیے رسول اللہ کی اطاعت میں کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور وقت تاریخ 12 تاریخ تھی، یا اس میں عموم ہے کہ ربیع الاول کے کسی دن بھی کر لو۔ پھر ہے جگہ، شریعت نے ایک جگہ مقرر کر لی کہ یہ عمل اسی جگہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا، تو آپ اپنی مرضی سے جگہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ 15 لاکھ آپ کا خرچہ آیا، آپ بیت اللہ کا حج کر کے آئیں، مکہ میں تشریف لے جائیں، حج ہو جائے گا۔ اگر آپ 7 شریف کا حج کریں ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں جی میرے پاس پیسے کم ہیں، یہیں پہ حج کر لیتا ہوں، جگہ مقرر ہے اس کے لیے، جگہ میں چینجنگ کرنے کی گنجائش۔ اب حج کے سارے افعال کر لے، ہمارے ہاں تو لوگ کر بھی لیتے ہیں، کہتے ہیں امیروں کا حج بیت اللہ، ہمارا حج 7 شریف، اور پھر وہاں جا کے طواف بھی ہو رہا ہے۔ اب طواف نیکی ہے، طواف عمل ہے اور سنت سے ثابت ہے، لیکن اس کے لیے جگہ بھی ثابت ہے کہ طواف صرف بیت اللہ کے ارد گرد ہوگا۔ اگر آپ دنیا کے کسی اور کونے میں طواف کریں گے وہ نیکی نہیں بن سکتا، باعث عذاب ضرور بنے گا، باعث عذاب ضرور بنے گا، لیکن نیکی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو جگہ متعین کی تھی، مکان متعین کیا تھا، آپ نے اس کو ہی گڑبڑ کر دیا، وہ کیسے نیکی بن سکتا ہے؟ ہمارے یہاں نا لوگ اپنی طرف سے بھی جگہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو میلاد کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ کون سی جگہ؟ اچھا، مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، عزت والا حرمت والا شہر ہے، اگر کوئی حج مدینہ میں کرے ہو جائے گا۔ چلو پاکستان میں تو نہیں، مدینہ میں حج ہو جائے گا، طواف سعی کوئی چیز ہو جائے گی۔ کیوں؟ جگہ تو پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ بھی ہے وہاں پہ، مسجد نبوی ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ عمل طواف کا کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے لیے مقرر کی ہے ایک خاص جگہ مکہ میں، اس کے علاوہ کسی اور جگہ کریں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر کوئی کام بھی شریعت کا ہے نا، کوئی بھی کام ہے، ہمیں مکمل اتباع کرنے کا کہا گیا ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے چینجنگ نہیں کر سکتے۔
اس کی سبب، جنس، مقدار، کیفیت، حیت، مکان اور زمان، یہ ساری چیزیں اگر شریعت نے مقرر کی تو ہونا ضروری ہے، مقرر نہیں کی تو اپنی طرف سے کسی کے ساتھ مقرر کرنا سنت کے مخالف ہو جائے گا. جو مقرر کی اس سے ذرا سا بھی ہٹنا سنت کی مخالفت ہو جائے گی. اب سنت نے ایک حکم دے دیا آپ کو کہ یہ کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے یا کرنے کا کہا ہے. اب ہم نے نہ آؤ دیکھنا نہ تاؤ، وہ کام کر گزرنا ہے. ہمیں سمجھ آتا ہے تب بھی، نہیں سمجھ میں آتا تب بھی، ہماری عقل اس کو مانتی ہے تب بھی، نہیں مانتی تب بھی، ہماری اتباع کے موافق ہے یا مخالف، ہم نے اس چیز کی پرواہ. یہ اتباع ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 335. اس نے کہا ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. حائضہ کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ جن دنوں ماہوارہ بیماری آتی ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی اگر رمضان ہے تو نہیں رکھتی، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ایام گزرنے کے بعد وہ روزے جو رہ گئے ان کی تو قضا دے گی، لیکن جو نمازیں رہ گئی ان کی کوئی قضا نہیں. نماز بھی اللہ کا حکم، روزہ بھی اللہ کا، اور دونوں فرض اور دونوں اسلام کے بنیادی ارکان. اب ایک رکن ماہوارہ بیماری میں رہ گیا، اس کو بعد میں بطور قضا دے گی، اور دوسرا عمل بھی انہی ایام میں رہ گیا نہیں کرنا، بعد میں اس کی کوئی قضا نہیں ہے، معاف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ام المومنین نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لے، نبی علیہ السلام کا کوئی بھی حکم وہ حکمت سے خالی، حکمت سے بالکل بھی خالی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو دی کتاب اور حکمت ہے، سنت حکمت ہے، دانائی ہے، لیکن حکمت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آئے نہ آئے، ہم نے اتباع اور اطاعت کرنی ہے. تو کہا حروریت انتی، حروریہ ہو؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اب کیسا جواب دیا کہ کوئی وجہ ڈھونڈوں، کوئی بات ڈھونڈوں. انہوں نے جو جواب دیا سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا جواب. اور اگر ایک بات نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمارے سامنے آ جائے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. روزے کی قضا کا حکم ہے، نماز کی قضا کا حکم ہم بھی یہ نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں حکم لاؤ، حکم دکھا دو، ہم کرنے کے لیے تیار. یہاں پر بھی حکم لاؤ، ہم کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار. تو کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کو چھوڑو. ہمیں حکم ہے نماز قضا نہیں کرنی. اب جو کرے گی وہ کیا کرے گی؟ شریعت کی مخالفت. کر تو پڑھ تو نماز، کہتی ہے میری 6 دن کی نماز رہ گئی، اب میں 6 دنوں کی 5 نمازیں پڑھوں گی. آپ کیا کہیں گے؟ یہ سنت کی کیا ہے؟ مخالف. کیوں؟ حکم ہے نماز نہیں قضا کرنی، یہ حکم ہے روزے کی قضا دینی ہے. اسی طرح ایک سبب تھا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1266. اس کا وقت ہو گیا، بس اشارہ کرتا ہوں. صحابہ عمرہ کے لیے تشریف لائے تو کفار اور مشرکین نے کہا ان میں بخار یثرب کا جو مدینے کا بخار تھا، وہنتہم الخما، ان کو اس بخار نے کمزور کر دیا ہے، اب یہ کیا طواف کریں گے؟ وہ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے حکم دیا رمل کرنا ہے. تیز 3 چکروں میں پہلے جو تیز چال چلتے ہیں نا، اس کا سبب یہ تھا کہ کفار کو طاقت دکھانی ہے، رمل کرنا ہے. تیز اکڑ کے چال چلی. انہوں نے دیکھا ہم تو کہتے تھے یہ کمزور ہے، لیکن آج وہ سبب باقی نہیں رہا. اسلام غالب آیا، مکہ فتح ہوا، کفار کا داخلہ مسجد حرام میں ممنوع ہو گیا. اب تو کوئی کافر دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کا داخلہ ہی ممنوع ہے. پھر بھی وہ چال، وہ طریقہ، وہ سنت کیا ہے؟ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے. کیونکہ سنت جب شروع ہوتی ہے تو وہ مٹتی، وہ جاری رہتی ہے. اسی طرح عمل کے اندر جو حکمت ہے، ہمیں اس حکمت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوئی حکمت شریعت نے بیان کر دی، ٹھیک ہے، نہیں بیان کر دی کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے اطاعت کر دی کیونکہ ہمیں حکم ہے. یہاں ایک آدمی کو سمجھ آتا ہے پیدائش ہے، خوشی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ حکمت ہے، یہ اس میں منافع ہے. کہیں گے نہیں، حکم دکھاؤ. حکمتیں اپنی طرف سے ایجاد نہیں کر سکتے، وگرنہ اونٹ کا گوشت گوشت ہے، گائے کا گوشت بھی
گوشت ہے، دونوں گوشت ہے نا، اونٹ کا گوشت بھی گوشت اور گائے کا گوشت بھی گوشت. لیکن اگر آپ گائے کا گوشت کھائیں گے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو آپ کا وضو کیا ہو جائے گا؟ کیوں؟ حکم ہے. اونٹ کا گوشت، دمبے کا گوشت کھا لو وضو کی ضرورت نہیں، اونٹ کا کھا لو اب وضو کرنا پڑے گا. کیوں؟ حکم ہے. پیشاب، شیر خوار بچہ اس کا پیشاب بھی پیشاب ہے اور بچی اس کا پیشاب بھی پیشاب ہے. اگر چھوٹا شیر خوار بچہ پیشاب کر دے، دھونا ضروری نہیں، چھینٹے مار لو پاک ہو. بچی کر دے نہیں، دھونا ہے، چھینٹے کافی نہیں ہے، دونوں پیشاب ہیں، دونوں اولاد آدم کے، دونوں شیر خوار بچوں کے ہیں، ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے. حکمت جو بھی ہو ہمیں کیا ہے؟ حکم. آج دنیا کہتی ہے آنکھ میں سرما نہ ڈالو، پتھر ہے بھئی، پتھر کو آنکھ میں ڈال کے کیا کرو گے؟ سائنس یہ کہتی ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عصمت ہے، رات کو ڈالو نظر تیز کرے گا. ہمیں اس حکمت کی سمجھ نہیں آتی لیکن ہمیں اس کی سمجھ ہے. کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنت ہے. اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم نے حکمتیں ڈھونڈنی نہیں، اپنی طرف سے اختراع نہیں کرنا ہے. جو شریعت نے بتا دیا بتا دیا، ورنہ عمل کے لیے سنت رسول کے ان 6 حقیقتوں میں موافقت آ جائے ہمارے لیے کافی ہے. ہم کسی اور طرف جانا گوارا نہیں کریں گے. ایک ہے حکمت. دوسرا، لوگوں کے بارے میں آخری بات کرتا ہوں، یہ ہوتی ہے بھائی تم کہتے ہو یہ عمل دیکھو کتنا پیسہ لگا اس میں، کتنی مشقت ہوئی ہے، کتنی محنت ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ہم مشقت کو بھی نہیں دیکھتے. مشقت بھی وہ جو شرع کے موافق ہو، مشقت جو شرع کے موافق نہیں ہے وہ مشقت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اسی لیے تو دنیا نے پھر کہانیاں بنائی، فلاں کچے دھاگے سے الٹا لٹکا کنویں میں. مشقت کی ہے لیکن سنت رسول کے موافق ہم اس مشقت کو کیا کریں؟ فلاں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کیا کر دیا، یہ مشقت ہے لیکن ہم اس مشقت کو کریں تو کیا کریں؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ دھوپ میں کھڑا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے گر پڑ رہا ہے. صحابہ اس کو تھام رہے. اچھا کہا یہ کون ہے؟ کہا ابو اسرائیل ہے. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس نے نظر مانی ہے، مشقت والی نظر مانی. کیا نظر مانی؟ کھڑا ہی رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور دھوپ میں کھڑا رہوں گا، سائے میں نہیں آتا، اور کسی سے بات نہیں کروں گا، اور روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا اس کو اچھا کہو روزہ تو رکھ کیونکہ وہ تو شریعت سے ثابت ہو گیا، لیکن یہ کہ کلام نہیں کروں گا، سائے میں نہیں آؤں گا، سائے میں آ جا، بیٹھ جا، یہ اپنی ساری مشقتیں چھوڑ دے. عقبہ بن عامر کی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1644 اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول میری بہن نے نظر مانی ہے، مشقت کرنا چاہتی ہے نا. کیا نظر مانی ہے؟ کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے، حج کرنے جائے گی لیکن پیدل، تاکہ اس پاؤں کو مشقت ہو، اس مشقت کے اوپر وہ اجر اور ثواب کی نیت چاہتی تھی. پیدل جائے گی اور سر پہ دوپٹہ نہیں لے گی، کیونکہ عرب کے ہاں سر ننگا رکھنا یہ ایک عاجزی کی انتہا تھی کہ ہم عاجز ہو کے جا رہے ہیں. اور تیسرا کہ وہ سوار ہو کر نہیں جائے گی، کانٹے چبھے ننگے پاؤں جائے گی، پاؤں میں کچھ پہنے گی بھی نہیں، پیدل ننگے پاؤں اور سر سے دوپٹہ اتار کے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہو سوار ہو جا، یہ ننگے پاؤں چلنا تیری بہن کی اس مشقت سے اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اور جہاں مشقت سنت کے مطابق تھی، بنو سلمہ آئے کہ اللہ کے رسول مسجد کے قریب گھر رہنا چاہتے ہیں تاکہ نماز کے لیے آسانی سے مسجد آئے. کہا دیارکم تکتب آثارکم، گھر سے، مسجد سے تمہارا گھر دور ہے، مسجد نبوی سے اپنے انہی گھروں میں رہو، قریب نہ ہو، جو چل کے آؤ گے اس مشقت پہ اللہ کے ہاں اجر پاؤ گے. جہاں مشقت کرنی ہے کیونکہ ثابت، جیسے حج کی اندر جو مشقتیں ہیں بدلی، لیکن جہاں مشقت اپنی طرف سے کر لی، نیت ثواب کی کر لی، وہ مشقت کسی کام آنے والی نہیں. حکمت بھی وہی اور مشقت بھی وہی جو سنت کے موافق ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک
عمل اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، جس حکم کو ہم ہر ہفتے میں رونتے ہیں۔ ویسے تو کئی حکم ایسے جسے ہم روز ہی ختم کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک حکم ہے جو ویکلی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حکم اور آپ کی شریعت اور آپ کی اطاعت کیا کہتی ہے ہمیں جمعے کے لیے کس وقت مسجد میں جانا چاہیے؟ ہاں جی، کس وقت جانا چاہیے؟ اول وقت زیادہ اجر ہے، دوم اس سے کم ہے، سوم اس سے کم، لیکن کب تلک؟ خطیب کے نکلنے سے پہلے پہلے، امام کے نکلنے سے پہلے پہلے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نکلتا ہے فرشتے بھی اپنے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، طَوَّ صُحُفَهُمْ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور وہ ذکر سنتے ہیں۔ اور اس ذکر کے دوران کنکریوں سے کھیلنا ممنوع، گردنیں پھلانگنا ممنوع، کسی سے بات کرنا ممنوع، اشارہ کرنا ممنوع۔ اگر کوئی کچھ کہہ بھی رہا ہے، کر بھی رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو یوں خاموش کرانا بھی ممنوع ہے۔ تو ہم اس سنت پر کب عمل کریں گے؟ ہماری اکثریت ایسی ہے لوگوں کی جو امام کے آنے سے پہلے نہیں آتے۔ تو آج سے انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں جی، خطبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق خطیب سے پہلے آئیں گے۔ کرتے ہیں تہیہ کہ نہیں کرتے؟ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں کتنا ہم اپنا اجر ضائع کرتے ہیں؟ ایسے کام جن میں اجر نہیں ہم وہ تو کرتے رہتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں سارا کچھ، لیکن جہاں اجر کتنا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو غسل کر کے صاف لباس پہن کے خوشبو استعمال کر کے اول وقت میں جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے، ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک قدم پر 1 قدم، 10 قدم پر 10 سال، 20 قدم پہ 20، 30، 40، جتنے قدم ہوں گے اتنے سال ہوں گے۔ تو آئندہ انشاءاللہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، تو آپ یہ اجر بھی سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔